کانفلکٹ کی ایک اور طرح سے بھی کیٹیگرائزیشن کی جا سکتی ہے جس میں کہ ہم جو مقصد ہے یا فوکس ہے وہ اس بات پہ رکھتے ہیں کہ کس طرح کی کانفلکٹ سے ہم آرگنائزیشنل ورکنگ میں سدھار یا بہتری لے کر آ سکتے ہیں، اور کون سی ایسی کانفلکٹ کی ٹائپس ہیں یا ان کو ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کن چیزوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے کہ جو کہ ہماری آرگنائزیشنل ورکنگ میں بہتری کے بجائے اس میں ایک بیریئر اس کی پرفارمنس میں اس کی ورکنگ میں لے آتی ہیں، ایک آبسٹیکل کا باعث ہوتی ہیں، اور پرابیبلی ساری کی ساری لائف سٹیٹس کو پہ آنا شروع ہو جاتی ہے، اسٹینڈ سٹل ہو جاتی ہے، اور پھر گریجولی اس میں ڈیٹیریوریشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ سو اس طرح کی جو دو مین اگر آپ کیٹیگریز اٹھائیں اور دو مین ٹائپس اپنے دیکھیں لٹریچر میں جو موجود ہیں، تو ایک کو ہم فنکشنل کانفلکٹ کے نام سے جانتے ہیں اور دوسری کو ہم ڈس فنکشنل کانفلکٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ فنکشنل کانفلکٹ کے بارے میں پہلے ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ جیسا کہ اس کا نام انڈیکیٹو ہے، فنکشنل کانفلکٹ ایک اس طرح کی کانفلکٹ کی ٹائپ ہے جو کہ آپ کی آرگنائزیشنل فنکشننگ کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے، جس کو ڈائریکٹ امپیکٹ اس کا ہوتا ہے، ڈائریکٹ پروسیجرل پارٹ کو وہ فوکس اس کا وہاں پر ہوتا ہے اور اس کو وہ ایفیکٹ کر سکتی ہے نیگیٹیولی یا پازیٹیولی۔ اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر لیں تو it supports the goal of a group. Its presence within the organization actually improves the performance of the people in that organization. Agar if you could, the only trick is that how do you manage that conflict, which is functional conflict. Proper management جو اس کی ہے وہ سرٹن طرح کے فوائد کو لے کر آتی ہے آرگنائزیشن میں، جو کہ آپ جن میں سے کچھ جو بینیفیشل ریزلٹس ہیں وہ ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کو یہ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ سرٹن طرح کی سائیکولوجیکل نیڈس جیسے کہ ایگریشن، اسٹیم، ایگو، ہیپینس، اچیومنٹ، ریکگنیشن، یہ اس طرح کی ایک سائیکولوجیکل نیڈس ہیں جو کہ ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں، اور آپ میسلو کی اس کو ہائرارکی آف نیڈ کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں، جہاں پر کہ وہ بھی ذکر کرتے ہیں اس کا کہ آپ ہر ہیومن بینگ کے اندر یہ ارج ہے، یہ انسٹنکٹ ہے کہ اس کو ریکگنیشن بھی ملے، اس میں ایگو بھی موجود ہوتی ہے، سیلف اسٹیم کا اسپیکٹ بھی ہوتا ہے، ہیپی رہنے کی اور فیلنگ گڈ اس کی ایک مین فوکس ساری ایکٹیویٹی کا یہ بھی رہتا ہے کہ ہاؤ ہی اور شی کین ریئلی فیل گڈ اباؤٹ ہز اور ہر ایگزسٹینس اینڈ اچیومنٹ ان لائف۔ اس میں ایگریشن بھی آ سکتی ہے، ڈپریشن بھی آ سکتا ہے۔ سو آل آف دیز آر نیچرل اینڈ مینڈیٹری کمپوننٹس of the psychological, emotional part of a human being. So ہمیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کو بہتر مواقع ملتے ہیں اگر ہم کانفلکٹ مینجمنٹ اور فنکشنل کانفلکٹ کو ہم مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ It then definitely results and provides creative, constructive and innovative ideas. When there are difference of opinion, if two people are just not feeling good about a certain thing, and if you just give them a vent to discuss their opinion and bring new ideas and share that with you, you may end up having a good, positive, constructive idea which is entirely new, which can bring a breakthrough into your normal monotonous routine working style of the organization، جو کہ ایک آل ٹوگیدر کریٹیوٹی اور انوویشن کا باعث ہو سکتا ہے۔ فنکشنل جو کانفلکٹ ہے اٹ آلسو فیسیلیٹیٹس an understanding of the problem and people and interrelationship between people، because آپ کے ذہن میں مین مقصد یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے ان کی ورکنگ کو کس طرح امپروو کرنا ہے، اور ان کی نظریات کو یا ان کے ڈفرینس آف اوپینین کو آپ ان کے اسپیکٹ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اس میں آپ کا اپنا بھی جو نالج ہے اور ایبلٹی ہے ٹو انڈرسٹینڈ ہیومن سائیکی، دیٹ گیٹس امپرووڈ اینڈ دیٹ گیٹس مور شارپن اینڈ ڈیپن۔ So it does eventually bring very strong interpersonal relationship within that group and within that organization۔ کئی دفعہ ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دو افراد میں اگر وہ تضاد موجود ہے، وہ ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے، تو جب ان کو پراپرلی ہینڈل کیا گیا تو ان میں بہت ساری ایسی صلاحیت پیدا ہوئی جس کے ساتھ کہ وہ مل کر زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں۔ موٹیویشن اور ورائٹی آف ہینڈلنگ، ورائٹی آف اپروچز ٹو ہینڈل ڈفرینٹ سینیریوز، وہ بھی اس کا ایک نیچرل آؤٹ کم ہے اور ایک فنومینا ہے جو کہ ہر انڈیویجول کی آرگنائزیشنل لائف میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دا پرسن گیٹس مور موٹیویٹیڈ بیکاز دا پرسن ناؤ نوز دیٹ مائی پرابلم ہیز بین ایڈریسڈ، مائی پوائنٹ آف ویو ہیز بین ہرڈ اینڈ آئی ہیو بین گیون اے پراپر ریکگنیشن اینڈ place in this organization۔
It provides diagnostic information, generating cues for better management to prevent occurrence of similar event in the future. جب آپ ایک دفعہ اس سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں تو آپ میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ان کو اپنے ان تجربات کو اپنے ساتھ کیری فارورڈ کرتے ہیں اور آپ فیوچر میں دوبارہ کسی ایسے انسیڈنٹ کو ہونے سے اوائڈ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کا آپ بہتر طریقے سے اسٹریٹجیکلی پلان بنا کے اس کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں اور حاصل کیے گئے تجربات کی روشنی میں آپ اگر اس کو یوز کرنا چاہیں جس بھی طرز سے جس بھی ڈائریکشن میں تو آپ وہ اپروچ بھی حاصل کرنے کے اور اپنانے کے قابل بہتر انداز میں فیوچر میں ہو جاتے ہیں.